अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। कल अदालत में जिस तरीके से हमने देखा कि रजब भट्ट के जो एंटी हैं, वो जो मुद्दईया हैं, उन्होंने जिस तरीके से रजब भट्ट को वहाँ पर अदालत में खड़े होकर जो है वो गालियाँ दी और उसके साथ ये कहा कि रजब भट्ट जो है वो अपनी बहनें जो है वो नचवा के ये सारा काम कर रहा है। जनाब, इतनी शोहरत जो है वो इसको इस वजह से मिली है। जनाब, सबसे पहली बात आपको बताता जाऊँ कि रजब भट्ट को जो है वो उस मुद्दईया ने गालियां क्यों दी, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मुद्दईया के वकील हैं, क्या उन्होंने उसको यही चीज़ सिखाई थी, या जो मुद्दईया हैं उन्होंने क्या जो है वो अपने वालिदैन से यही तमीज़ सीखी थी, या अदालत का जो क्राइटेरिया है, जो अदालत का एक निज़ाम है, क्या अदालत के सामने या जज साहब के सामने जो है वो उसी टेटरी में मौजूद थी, क्या उसके सामने जो है वो इस तरह बात ये की जा सकती थी। सबसे पहली बात आपको ये बताता जाऊं कि इस केस के जो जज साहब हैं, वो जज साहब जो है वो चेंज हो चुके हैं। जनाब, जज साहब जो है वो दूसरे हैं, अब दूसरे आ चुके हैं। वो वाले जो वकील हैं, वो वाले जो जज साहब थे, साहब ज़रा आपको एक चीज़ समझाता जाऊं कि वो जो जज साहब थे उन्होंने ये केस को समझा हुआ था, थोड़ा जाना हुआ था, परखा हुआ था। तो अब जो नए जज साहब हैं, इनको फ़िलहाल इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। वो केस को थोड़ा स्टडी करेंगे, केस को थोड़ा सा वो करेंगे, उसके बाद जो है इनके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म ऐद होगी या नहीं होगी, ये तो खैर जो है वो मोअज़्ज़ज़ जो कोर्ट है वो जो है वो इस चीज़ को वो करेगी कि इनके ऊपर जो है वो इन फ़र्द जुर्म ऐद होता है या नहीं होता। लेकिन अगर फ़र्द जुर्म ऐद भी होता है तो वो क्या होगा, उससे होना क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी व्लॉग के अंदर ही समझाऊंगा। एक चीज़ मैंने देखी कि वकील साहब बातें कर रहे थे कि जनाब हम इनका प्रोटोकॉल ख़त्म करवाएंगे, हम इनके से ये चीज़ कराएंगे, जो है वो ये गाड़ियों में जिस तरीके से आ रहे होते हैं, विलन की एक फीलिंग्स होती हैं, वो चीज़ तो ख़त्म नहीं हुई। हमने खुद भी देखा कि जो है वो प्रोटोकॉल वैसे का वैसा है, पुलिस उनके साथ ही है और सारा कुछ जो है वो वैसे का वैसे चल रहा है। मतलब इसका कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चीज़ नहीं पड़ी, मतलब कि यहाँ पर जो है वो रजब भट्ट का पारा थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा जी, कल जो है वो हमने देखा कि जहांगीर और उसके साथ इस केस से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो जो है वो लोग आए थे, और राना अब्दुल मारूफ साहब जो हैं वो वकील थे, वो जो है वो आए हैं और उन्होंने मतलब इस बार जो है वो वकील जो उनके मियां अली शफाक साहब है वो नहीं आए। जनाब, ये जो रजब भट्ट को जो गालियाँ शालियाँ उसने दी हैं मुद्दईया ने, तो अब सीन ये है कि सबसे पहले नंबर पे रजब भट्ट को चाहिए कि इस बात पे केस करे, और मुझे उम्मीद है कि वो जो है वो केस या एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर लाजमी करेगा। क्योंकि यहाँ पर उसके अब फैमिली के ऊपर बात आई है। अच्छा, अब बात मैं ये करूँ कि जिस तरीके से ये मुद्दईया बातें कर रही थी कि ये बहनें नचवा के यार ये सारा कुछ कर रहा है कोर्ट की टेरिटरी के अंदर खड़े होकर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर मिसाल के तौर पर रजब भट्ट यहाँ पर खड़े होकर इस लड़की को वो इसका पास्ट याद करा देता, या वो उस सलमान के बारे में कोई बात कर देता, तो इसको क्या फील होता वहाँ पर। असल में मैं आपको एक साइकी थोड़ी सी समझाऊं कि उस लड़की ने, उस मुद्दईया ने जानबूझकर ये हरकत की है, जानबूझकर ये काम किया है, या उस लड़की को मुकम्मल तौर पर एक समझाया गया है कि आपने ये काम करना है और उसने वही काम किया। अच्छा, जब भी किसी इंसान को गाली दी जाती है, वो गाली क्यों दी जाती है, कभी आपने सोचा है? वो गाली इस वजह से दी जाती है ताकि उस अगले बंदे को इत्शाल दिलवाया जाए, उसको गुस्सा दिलवाया जाए। और यहां पर रजब भट्ट ने बिल्कुल बेस्ट किया कि मतलब उसने कोई बात ही नहीं की। दुनिया में सबसे बड़ी सजा किसी को इग्नोर कर देना है। आपने इग्नोर कर दिया, बात खत्म। लेकिन एक बात याद रखिए कि इतना इग्नोर करना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता कि अगला बंदा आपकी बहन के ऊपर बात कर जाए, मां के ऊपर बात कर जाए और आप उसको इग्नोर करें। लेकिन उस टेरिटरी के अंदर जो है वो वहां पर उसने इग्नोर किया। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त उसके जो है ना उसने ये काम किया, ये बहुत जबरदस्त। मैं इस चीज से खुश हूं कि ये ठीक किया है उसने,
کہ وہاں پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا, مطلب کورٹ کا جو ہے اس نے کورٹ کی عزت رکھی ہے وہاں پر. اچھا جی, لیکن ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ جو وکیل صاحب اس مدعیہ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, دیکھیں وہ ایک پروفیشنلزم ہے, وہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ان کا حق بنتا ہے وہ کہ اس مدعیہ کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ عدالت کی ٹیٹری ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا. اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے نا جو وکیل صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کی سمجھ لیں کہ ان کا امیج خراب ہو رہا ہے. مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے, یہ میری اپنی رائے ہے کہ ان کا امیج خراب ہو رہا ہے اس چیز کو لے کر. مثال کے طور پر, یا تو ایک میرا دوست, ہم یہ کیس کو تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب وکیل صاحب خود ہی یہی چاہتے ہیں کہ بس کیس آگے لگا رہے. میں نے کہا وجہ کیوں, وہ کیوں ایسا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہر روز سوشل میڈیا پہ آ کے لگے ہوتے ہیں, مائک شائک سامنے ہوتے ہیں, وکیل صاحب کو یہی چیز چاہیے, مول بن رہا ہے ان کا, ان کو جو ہے نا معاملات ان کے چمک رہے ہیں. خیر یہ اس کی رائے ہے, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کے جو وکیل ہیں مدعیہ کے, سب سے پہلے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کو نیکسٹ پیشی پہ اس کو کہیں کہ اس کو ایجوکیٹ کریں, تھوڑا سمجھائیں کہ محترمہ ایسا نہیں ہوتا, آپ میری جو ہے کلائنٹ ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ نے اگر ایسا کیا تو میں کیس لیو کر دوں گا, مجھے نہیں ضرورت اس کی, میں جو ہے نا اپنی جو ہے وہ ریپو نہیں خراب کر سکتا. یہ چیز ان کو مطلب یہ سمجھائیں, اور یہ حقیقت میں ان وکیل صاحب کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ریزن یہ ہے, میں آپ کو لٹرلی ایک چیز بتاتا جاؤں, آپ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر یا اس کچہری میں جب ان کا کیس لگا ہوتا ہے اس محترمہ کا, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لوگ نا اگنور کرتے ہیں, یار دفعہ کرو یار, چھوڑو, پتہ نہیں کس کا کیس لگا ہوا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس کیس میں جو یہ جو وکیل صاحب ہیں, انہوں نے جان بھری ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, ایک ڈیڈ کیس کو پکڑا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا, ہونا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرد جرم اگر عائد ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہونا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فرد جرم عائد ہو جائے گی تو بندہ جو ہے وہ اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. فرد جرم جب عائد ہو جاتی ہے پھر ایک کیس کا ایک لمبا ٹرائل چلتا ہے, وہ اس کیس میں پھر جو ہے نا شامل تفتیش ہو کر وہ سارا ٹرائل چلتا رہتا ہے, وہ پھر سالوں سال لگ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈکی کے اوپر جب فرد جرم عائد ہوا تھا تو اس سے کیا ہوا ہے, کیا اسی کو اس ٹائم جو ہے نا وہ اٹھا کے جو ہے نا جیل میں پھینک دیا گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اب یقین کیجئے کہ جج صاحب نے, وہ میٹا گلاسز کی بات کر رہا ہوں اب, کہ وہ رجب بٹ نے پہنا ہوا ہے, کہ وہ وہاں پر کورٹ میں جج صاحب نے ان کو کہا کہ جی میٹا گلاسز ہو, یہ اتار دیں آپ, ہر چیز جو ہے نا کورٹ کی کیسے ریکارڈ کر رہے ہیں. حالانکہ کچھ دوست ہمارے وہاں پر جو ہیں جرنلزم کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے جو بتایا, انہوں نے کہا کہ وہ اس نے جو ہے وہ اتار دی, مطلب کہ وہ جو کیس کی جو فائل ہوتی ہے اس کے اوپر وہ گلاسز رکھی ہوئی تھی. بات کو جتنا مرضی بتنگڑ بنایا جائے تو وہ جو ہے نا وہ ہوتی جائے گی, تو پھر جو ہے نا پھر آپ کہیں گے کہ معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, پھر بتنگڑ بنانے کی بات کر رہا ہوں. لیکن حقیقت میں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کیس میں باہر آ کر, عدالت سے باہر, کچہری سے باہر آ کر معاملات کو ہائپ کریٹ کروائی جاتی ہے کہ جی بلے بلے ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے جو ہے وہ 15 پیشیوں میں سے 7 پیشیوں میں یہ آئے اور وہ نہیں آئے. لیکن عدالت کے اندر, کورٹ کے اندر یقیناً مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا. سمجھ گئے میری بات کو؟ کوئی اگر کچھ ہوتا, کوئی مدلل بیان یا مدلل وہاں پر جو معاملات ہوتے جج صاحب کے سامنے, بحث ہوتی, تو آج میں سمجھتا ہوں کہ رجب بٹ کا کیس بھی, رجب بٹ کا پروٹوکول بھی ختم ہو چکا ہوتا اور یہ کیس جو ہے وہ کسی ڈائریکشن میں بھی ہوتا. لیکن ابھی تک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یقیناً میں ایسا فیل کر رہا ہوں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں, آپ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کورٹ کا ادب لازمی ہے.
جب آپ کے پاس کورٹ کا ادب نہیں ہے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ کل یا پرسوں جب بھی پیشی ہو، سب سے پہلے نا اس مدعیہ سے یہ پوچھا جائے کہ محترمہ آپ نے کورٹ کے اندر کیا مس بہیو کیا، آپ کا رائٹ کیا ہے، آپ کیوں اس طریقے سے بات کر کے گئی ہے۔ اچھا، وہاں سے وہ اٹھی اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ میں اس کو گھسیٹوں گی اور میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی۔ لیکن یہاں پر نا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت رجب بھٹ کو بھی شاباش دینی چاہیے کہ یار اس نے جو ہے نا مکمل طور پر سناٹا رکھا ہے، اگنور کیا ہوا ہے، اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں اندر سے کہ یار ٹھیک ہے، بس اس کو جو کرنے دے کرنے دے۔ لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ اگر رجب بھٹ نے وکیلوں کو کہا کہ آپ یہ کیس کریں، اس کے اوپر اس نے کیوں بات کی ہے، سمجھ گئے نا، تو وہ پھر ان کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، بھاری پڑھنا نہ پڑھنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹائم ویسٹ ہوگا، رجب کا یہاں پر کافی سارا ٹائم ویسٹ ہوگا، اور یہ ٹائم جو ہے وہ آپ خود سمجھدار بندے ہیں کہ ایک بندہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کا وہ کام ہی نہیں ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، زندگی کے اور ہزار مقصد پڑے ہیں، کیا وہ سارے مقصد چھوڑ کے اسی کیس کے اوپر لگ جائے؟ یا کل جس طریقے سے اس نے مطلب کورٹ کے باہر جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا باتوں سے، تو وہاں پر رجب جو ہے وہ سلمان کا نام لے کے اس کو کہہ دیتا، کوئی بات کر دیتا، کیا عزت رہ جانی؟ کوئی عزت نہیں رہ جانی۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پھر یہ وہ کورٹ ہے، یہ وہ کچہریاں ہیں جہاں پر مرڈر ہوتے ہیں، آپ نے ہزار بار دیکھا ہوگا، ایک گالی کی وجہ سے وہاں پر اگلا بندہ فائر مار دیتا ہے، بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز سوچیں کہ یہ ایک ہلکی سی بات ہے، ایک لینئر سی بات ہے، یہ لینئر بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی، اس چیز کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ رجب بھٹ اس کے اوپر کیس کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ فرد جرم عائد ہوگی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کیس میں تھوڑی بہت دشواریاں تو ہوتی ہیں زندگی میں، تو لیکن اس کیس میں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ فرد جرم ہونے کے بعد نا یہ کیس ٹرائل میں چلا جائے گا، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن عدالت کے ڈیکورم کو، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ وکالت جو کلائنٹ ہوتا ہے نا، کلائنٹ اس کو ایجوکیٹ کرنا مسٹ ہے۔ اس کیس کے بعد میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ باقی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔